کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام دے دل دے اندر محبت پیدا کر دیتی ہے، صحابہ کرام دے دل اندر ایمان نو پیدا کر دیتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے صحابہ دے دلاں دے وچوں کفر، نفاق اور جناب شرک و بدعت، گندگی، نافرمانی، یہ ساری چیزاں نو ختم کر دیتا ہے۔ اولئک هم الراشدون، اگر دنیا تے کوئی ہدایت یافتہ کوئی گروہ اور جماعت دیکھنی ہوئے صحابہ کرام دی جماعت دیکھ لو، کہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کرے کہ میں رب نے انہاں اصحاب مصطفیٰ دے دلاں دے اندر ایمان پیدا کر دیتا ہے، اپنی ذات دی محبت پیدا کر دیتی ہے، اپنی ذات دا ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ احباب زی وقار، جنہ دے بارے رب دا قرآن اس بات دا اعلان کرے، کوئی اج اٹھ کے انہاں اصحاب مصطفیٰ تے انگلی اٹھائے اور ایمان تے شک کرن دی کوشش کرے، رب اکبر دی قسم ہے صحابہ تے ایمان شک نہیں کر رہا، بلکہ وہ بندہ اپنے ایمان تے شک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جنہ دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں صحابہ کرام دے دلاں دا امتحان لیا، سارے دے سارے کامیاب ہو گئے، تقوی ہی ملتا چلا جا رہی ہے۔ جدو تقوی، پرہیزگاری، للہیت اور اللہ دی ذات دا ڈر موجود ہے، پھر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد نعوذ باللہ صرف چند ہی مومن رہے، باقی سارے ایمان تو چلے گئے، اللہ اکبر، اس قدر گھندا اور گھٹیا جملہ استعمال کر دے کہ صحابہ کرام ایمان تو نہیں پھرے، بلکہ بندہ خود ایمان تو پھر جانتا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام تے او جماعت ہے کہ جڑے خوشی ہوئے، غمی ہوئے، مصیبت ہوئے، تنگی ہوئے، بیماری ہوئے، خوشحالی ہوئے، یا پھر جناب حالات تنگ ہو جان، انہاں سارے حالات دے اندر میں صحابہ کرام نو ویکھے ہے کہ صحابہ کرام دے دل اندر اللہ دی ذات دی محبت نظر آئی ہے۔ حالات تنگ ہو گئے، پھر بھی دل اندر اللہ دی محبت، خوشحالی مل گئی، پھر بھی اللہ دی محبت، بیماری آ گئی ہے، پھر بھی دل اندر اللہ دی محبت ہے۔ اگر صحابہ کرام دے وچوں اللہ نے کسی نو عہدہ اور جناب ذمہ داری عطا کر دیتی ہے، جناب وقت دا امیر اور حکمران بنا دیتا ہے، پھر بھی ویکھیا کہ صحابہ کرام دے دل اندر اس مالک کائنات دی ذات دی محبت موجود ہے۔ جدو صحابہ ہر معاملے اندر ہی جناب سانو انہاں دے دل اندر اللہ دی محبت نظر آندی ہے۔ اے محبت کیوں نظر آئی؟ اللہ دا قرآن کے اندر وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے صحابہ واسطے ایمان نو پسند کیتا ہے اور انہاں دے دل اندر ایمان داخل کر دیتا ہے۔ اللہ نے دل جو صحابہ کرام دے محبت پیدا کر دیتی، اور جناب جنی نافرمانی اور شرک و بدعات نے، خرافات نے، رسومات نے اللہ نے صحابہ کرام دے دلوں چوں نکال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چند فقیر قسم دے صحابہ آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہہ رہے اللہ دے نبی جی، جنہاں نو اللہ نے مال عطا کیتا ہے، جنہاں نو اللہ نے دولت عطا کیتی ہے، صحابہ اے مال خرچ کر کے اللہ دے کولو جنت لے گئے، جنت دے اعلیٰ محلات دے وارث بن گئے، جنت دے اندر اعلیٰ درجات حاصل کر گئے۔ اللہ دے نبی جی، اللہ نے سانو مال نہیں دیتا، اگر ساڈ کو بھی ہوندا اسی بھی اللہ دے رسی اندر مال خرچ کر کے جنت دے اعلیٰ درجات کو حاصل کر لیندے، اسی بھی مال خرچ کر کے مال خرچ کر کے اسی حج عمرہ کر لیندے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ دس دیا، اگر تسی او کام کر لو گے اللہ دے ہاں تسی بھی اس اجر کو پا لو گے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول جی ضرور دسیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھا کہ ہر فرضی نماز صبح 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ دسیا، وظیفے سے عمل تسی کر لیا جے اللہ اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ حضرات اے واقعہ حدیث بیان کرن دا مقصد کیے کہ صحابہ کل مال نہیں، تنگ دستی فقیری، لیکن پھر بھی دل اندر ہے رب دی محبت ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ کہ اللہ نے صحابہ واسے ایمان کو پسند کیتا ہے، اللہ نے ایمان صحابہ دے دل اندر داخل کر دیتا ہے، اللہ نے صحابہ دے دلاں چو نفرتاں، حسد جیسی گندیاں بیماریاں، جادو تے ٹونا تے رشوت جیسی بیماری، اللہ نے صحابہ دے دلاں چو جناب شرک و بدعت جیسیاں بیماریاں، یہ ساریاں بیماریاں دل چو نکال دیتیاں ہے۔ آئی حضرات میں ایک اور صحابی دی ملاقات کروا دینا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دے، ایک دن میں سفر کر رہا ہوں، سفر کر دیاں میرے جناب گزرنا صحرا دی علاقے تو ہو جاندہ ہے، دوپہر دا ٹائم ہے، گرمی دی شدت ہے، ایک بندہ بکریاں چراندا مینوں نظر آیا نا، دوپہر دا ٹائم ہے، میں انہوں بلا لیا، اللہ والیا بڑی گرمی ہے نا، تے دوپہر دا ٹائم ہے، جناب بھوک پیاس لگی ہوئے گی نا، آجا میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا لینا۔ تے اگلا بندہ کی کہنے لگا حضرت میں تو آڈے نال کھانا نہیں کھا سکتا، یہ دی وجہ ہے کہ میں روزہ رکھیا ہے، میں روزے دی حالت اندر آئے، لہٰذا میں تو آڈے نال کھانا نہیں کھا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر پریشان ہو جاندے نے، یار اتنی گرمی دی شدت ہے، جناب صحراوا دیاں لوماں چل دیاں نے، پھر روزے دی حالت اندر حضرات جو پوچھیا نا یار انی سخت گرمی دے اندر روزہ کیوں رکھی آئے؟ اے فرضی روزہ نہیں بلکہ نفلی روزے دی پابندی ہو رہی ہے۔ حضرات دیکھیے صحابہ دا ایمان ہے، آج ساڑھے تے جناب تھوڑی جے گرمی آ جائے نا اسی تے فرضی روزے ہی چھوڑ دیندے ہیں، تھوڑی جی مصیبت آ جائے نا اسی تے رب دے نا رشتہ ہی توڑ لیندے ہیں، لیکن صحابی کہنے لگا کہ میں انہ دنہ دے اندر ان حالات دے اندر ان سختیاں تے لوواں دے اندر میں روزہ رکھی ہے، روزہ رکھن دی وجہ کی ہے کہ میں ان دنہ دے اندر اپنے رب نال ملاقات دیاں تیاریاں پیا کردا واں، پتہ کوئی نہیں کس وقت آسمان تو ملک الموت آ جائے، میری زندگی دا خاتمہ ہو جائے، اپنے رب دے نال ملاقات ہو جانا، لہٰذا میں روزہ رکھ کے اپنے رب نال ملاقات دیاں تیاریاں پیاں کردا واں۔ عبداللہ بن عمر پریشان ہے، یار بندے دا ایمان کس قدر مضبوط ہے نا، پھر دل اندر سوچیا چلو میں اس بندے دا امتحان ہی لے لیندا واں، امتحان لیندیاں عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ والیاں تیرے کول جڑیاں بکریاں ہیں نا، انہاں بکریاں دے وچوں ایک بکری منوں ویچ دے، کی کر انہاں بکریاں دے وچوں ایک بکری منوں دے دینا، اسی تینوں دی قیمت بھی عطا کرانگے، اسی تینوں دا گوشت بھی عطا کرانگے، گوشت اپنے گھر اندر لے جائیں، گوشت خود بھی کھا لیں، اپنے گھر والوں بھی کھلا دیں۔ لیکن وہ بندہ کہنے لگا عبداللہ بن عمر جی میں توانوں بکری نہیں دے سکتا، چکو اے میریاں بکریاں نہیں، اے تے میرے مالک دیاں بکریاں۔ عبداللہ بن عمر کہندے نے یار تیرے مالک کیڑا تینوں ویکھ رہا ہے، اگر مالک سوال کر لینا ایک بکری کم میں کدھر گئی ہے، اپنے مالک دے سامنے کہہ دینا آقا لہ الذئبو، ایک بھیڑیاں آیا ہے تے بھیڑیاں آ کے بکری کھا کے چلا گیا ہے۔ اللہ اللہ جدو عبداللہ بن عمر نے اتنی بات بیان کیتی ہے، اے جناب اگرچہ چرواہا ہے
اگرچہ کسی بندے دیاں بکریاں لے کے انہوں چرا رہا ہے، اگرچہ مزدوریاں پیا کردا ہے، لیکن دل دے اندر اس مالک کائنات دا ڈر بڑا موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جدو اتنی بات بیان کی تھی نا کہ اپنے مالک نو کہہ دینا کہ بھیڑیاں آ کے بکری نو کھا گئی ہیں، اس پر صحابی نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے تے جناب اپنی زبان دے اندروں کہہ رہے نے این اللہ کہ اپنے مالک دے سامنے میں جھوٹ بول دیاں گا، جھوٹ بول کے اپنے آپ نے دنیا دیاں عدالتاں دے اندر بچا لواں گا، اپنے مالک دے سامنے میں تے سچا بن جاواں گا، لیکن ایک دن میں رب دے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر رب نے سوال کر لیا 10 او بکری ویچ کے اپنے مالک دے سامنے جھوٹ کیوں بولیا سی؟ جدھر رب نے سوال کر لیا میں کی جواب دیاں گا؟ نال کہہ رہے نے این اللہ میرا سوال ہے مالک دے سامنے میں سچا ہو جاواں گا، لیکن رب دی بارگاہ دے اندر میں کی جواب دیاں گا؟ میرا مالک تے منوں نہیں ویکھ رہا، لیکن عرشاں دا مالک تے ویکھ رہا ہے نا، زمین و آسمان دا خالق تے ویکھ رہا ہے نا، کل کائنات دا مشکل کشا تے ویکھ رہا ہے نا، جو رب ویکھ رہا ہے لہٰذا میں حرکت نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب اپنی زبان چو اور کوئی جملہ نہیں ادا کر دے، صرف یہی بات کہی جا رہے نے این اللہ این اللہ این اللہ۔ حضرات کاش کہ تیرے میرے دل دے اندر بھی یہ جملہ داخل ہو جائے نا، کاش کہ میں تے تو بھی اس جملے نو سمجھ لئیے نا، کاش کہ تیری تے میری سمجھ اندر بھی یہ جملہ آ جائے نا این اللہ۔ اسی جدو اللہ دیاں نافرمانیاں کر دیاں، اسی جدو نبی پاک دیاں مخالفتاں کر دیاں، یہ نافرمانیاں تے مخالفتاں کر دیاں کاش کہ تیرے میرے دل دے اندر بھی یہ جملہ آ جائے نا این اللہ کہ ایک دن اسی رب دے سامنے حاضر ہونا ہے، رب نے سوال کرنا ہے، اگر منو جواب نہ آیا حدیث پاک اندر آندا ہے آقا فرماتے ہیں لا یزول قدم ابن آدم، بندہ اپنی جگہ تو سجے کھبے نہیں ہو سکے گا جنی دیر تک اپنی زندگی دا حساب و کتاب نہیں دے گا۔ اس لیے میرے ویر سوچیا کر، نافرمانی کروں تو پہلے غور کریا کر کہ میں کس رب دیاں نافرمانیاں کر رہا، جس رب میں نے پیدا کیتا ہے، جس رب نے منوں کھلایا تے پلایا ہے، جڑا رب میریاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے، اس رب دیاں میں نافرمانیاں کریاں جاندا وا۔ اللہ اللہ۔ اس لیے صحابہ دا ایمان کیسا ہے کہ تنگ دستی دے عالم اندر بھی اپنے دل دے اندر اگر محبت ہے تے رب کائنات دی محبت ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ یہ صحابہ دی جماعت کہ جنہ دے ایمان دی گواہی رب دے رہی ہے، جنہ دے ایمان دی گواہی آمنہ دلال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتی ہیں۔ اور حضرات میں تہاڈے اور شیخ صاحب دے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، انشاءاللہ زندگی ری کسی اور موقع تے یہی صفات صحابہ کرام دیاں بیان کران گے۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنو صحیح معنی دے اندر صحابہ کرام دی ساڑے دل اندر محبت پیدا کر دے، اللہ سانو اونا دی نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔